السلام علیکم۔ ہمارے چینل فیل لائف وتھ خوشی میں آپ سب کو خوش آمدید اور نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ بہت عرصے کے بعد، لمبے گیپ کے بعد ایک بار پھر ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہانی کا نام ہے منٹو اور اس کی خواہشیں۔ یہ کہانی ہے کشمیر کی وادی نیلم کی۔ یہ ایک خوبصورت اور جنت نظیر وادی ہے۔ اس وادی میں ایک لڑکا منٹو رہا کرتا تھا۔ منٹو بہت ہی نکما اور کامچور تھا۔ سارا وقت بس خیالی پلاؤ ہی پکاتا رہتا تھا۔ ایک بار منٹو صاحب راستے سے جا رہے تھے کہ انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ منٹو کو وہ آواز قریب جھاڑیوں سے آ رہی تھی۔ منٹو نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک بلی جو کہ تکلیف میں تھی، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ منٹو آگے بڑھا اور اس نے بلی کے پیر سے کانٹا نکال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ منٹو حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تم کون ہو؟ منٹو نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک پری ہوں۔ میرا نام نیلم پری ہے اور میں اس وادی میں رہتی ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ یہ کانٹا میرے پیر میں چبھ گیا۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پریاں کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے میں بلی بن گئی۔ ہماری تکلیف بھی کوئی دوسرا ہی دور کرتا ہے، جیسے تم نے کیا۔ میرے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ اب میں تمہاری کوئی بھی 3 خواہشیں پوری کروں گی۔ یہ سن کر منٹو تو بہت ہی خوش ہوا۔ منٹو صرف کاہل اور کامچور نہیں، بے وقوف بھی تھا۔ پری ایک کام کریں، مجھے بہت سارے پیسے دے دیں۔ پری نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہے تمہاری پہلی خواہش۔ پری نے چٹکی بجائی تو پیسوں کی ایک تھیلی منٹو کے پیر کے قریب آ گری۔ منٹو نے خوش ہو کر تھیلی اٹھائی۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس تھیلی میں بہت سارے پیسے بھرے ہوئے ہیں، جس میں 5 پائی، 10 پائی اور 1 پیسے کے سکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ منٹو حیران رہ گیا۔ یہ میرے کس کام کے؟ یہ تو پچھلے دور کے پیسے ہیں، آج کل نہیں چلتے۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ پیسے چاہیے، تو یہ لو پیسے۔ پری نے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا ہزاروں کے نوٹوں سے۔ منٹو نے کہا تو تم کہتے کہ نوٹ چاہیے یا ڈالر چاہیے؟ تم نے کہا پیسے، تو یہ ہیں پیسے، پری نے جواب دیا۔ منٹو نے اپنا سر پیچ لیا۔ چلو اب جلدی سے اپنی دوسری خواہش بتاؤ۔ منٹو نے سوچا، پیسے مانگے تو یہ ملا، اب میں پیسے نہیں کوئی مہنگی چیز مانگتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے پری، آپ مجھے سونے کا کچھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، پری نے جواب دیا اور پھر چٹکی بجائی۔ اب ایک خوبصورت پلنگ آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ منٹو پھر چیخا۔ تم نے سونے کا کچھ مانگا تھا نا، تو یہ پلنگ ہے، اس پر سو جاؤ، پری نے جواب دیا۔ ارے میں نے سونا مطلب گولڈ۔ تم خود ہی سوچ کر نہیں بولتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم کہتے سونے کا ہار یا تاج، لیکن تم نے تو اتنا ہی کہا کہ سونے کا کچھ دے دیں، تو میں نے پلنگ دے دیا، پری نے جواب دیا۔ اب تیسری اور آخری خواہش بتاؤ تاکہ میں جاؤں، اور ہاں اب سوچ سمجھ کر خواہش کرنا۔ پری بھی سمجھ چکی تھی کہ سامنے والا کچھ زیادہ ہی بے وقوف ہے۔ منٹو پریشان ہو گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پری، آپ خود ہی کچھ ایسا لا دو کہ میں ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں، مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، پری نے کہا اور چٹکی بجائی۔ اب تو جو آیا تو منٹو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ وہ ایک ویل چیئر تھی۔ یہ لو، اس پر بیٹھو تو تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لوگ تم پر ترس کھا کر تمہارا سارا کام کر دیں گے اور کھانے کو بھی مل جائے گا۔ ہو گئی تمہاری 3 خواہشیں پوری، اب میں چلتی ہوں۔ یہ بول کر پری غائب ہو گئی اور بیچارہ منٹو ہاتھ آیا منہ نہ لگا کی تفسیر بن کر رہ گیا۔ تو دیکھا دوستوں،
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، ورنہ منٹو والا حال ہو جائے گا۔ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور اب کے انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔